ناشر مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم حضور سراج ملت حضرت مولانا الحاج سید سراج اظہر رضوی مدد اللہ العالی کی شخصیت سے کون واقف نہیں۔ شہر ممبئی میں آپ کے ذریعے مسلک اعلی حضرت کی جو ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، یقیناً وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فتنہ وہابیت ہو یا دیوبندیت، صلح کلیت کا طوفان ہو یا مسلک اعلی حضرت کے باغیوں کا زور، لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہو یا ٹی وی مووی کی آندھی، ان تمام حالات کا اپنی تقریروں، کتابوں اور کانفرنس کے ذریعے ڈٹ کر جس نے مقابلہ کیا ہے وہ حضرت سراج ملت کی ذات ہے۔ آپ نہ صرف اپنا بے پناہ وقت ان چیزوں کے لیے صرف کرتے ہیں بلکہ اپنی بے شمار ذاتی رقم بھی ان نیک مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ممبئی کے علاوہ آپ دیگر شہروں اور ریاستوں میں بھی تبلیغی دورے فرمایا کرتے ہیں اور نہایت خلوص الہیت کے ساتھ مسلک اعلی حضرت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ رضا جامع مسجد پھول گلی ممبئی میں آپ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں اور ہر جمعہ اور دوسرے مواقع پر اپنے ایمان افروز باطل سوز خطابات سے عوام اہل سنت کے ایمان کو تر و تازہ رکھتے ہیں اور انہیں صلح کلیت کی آندھی سے بچائے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آپ کی مسجد میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں ان کو ہمیشہ مسلک و مذہب کے معاملے میں مضبوط دیکھا گیا ہے۔ یہ سب حضور سراج ملت کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ کی سرپرستی میں ممبئی اور ممبئی سے باہر کئی دینی ادارے سنیت کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان میں دارالعلوم فیضان مفتی اعظم اور رضوی نوری دارالفتہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جو سید ابو الہاشم اسٹریٹ پھول گلی ممبئی نمبر 3 میں قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سراج ملت کا سایہ عوام اہل سنت خصوصاً مسلمانان ممبئی پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین۔ آئیے اب حضور سراج ملت کا ایمان افروز خطاب سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ دوستو بزرگوں، خواجہ کے دیوانوں، خواجہ بظاہر اجمیر میں ہے نا، حقیقت میں اپنے غلاموں کے سینے میں۔ خواجہ دیکھ رہے ہیں میرے دیوانے یہاں کیا کیا عہد کر رہے ہیں۔ اللہ کا گھر، اللہ والے کا ذکر، اللہ کے حبیب کا مشن اور اللہ کے پیارے حبیب کے مقدس نائبین کی موجودگی۔ آپ عہد کر رہے ہو، قسم خدا کی یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہ صرف عہد کرنے کے بعد اس پر قائم رہے، قسم خدا کی پانی کی طرح سے بہہ جائے۔ لیکن مفتی بشیر صاحب بولتے رہتے ہیں یار ان کا کام ہے، مولانا عبدالہادی کہتا ہے ان کا کام ہے، تاج الشریعہ کہتے رہتے ہیں ان کا کام ہے۔ سن لے میرے دوستو، ابھی تو مفتی بشیر صاحب نے صرف تمہیداً تن گفتگو فرمائی تھی۔ اتنا نازک وقت آ چکا ہے، جس طرح سے غلام محمد قادیانی نے اپنے نبوت کا اعلان کروایا، اس کے لیے بڑی لمبی تمہید باندھی تھی، اسی طرح سے اس دور میں یہ ظالم خود ساختہ جاہلوں کا امیر کسی باسند عالم نے اسے امیر نہیں مانا اور نہ اسے بنایا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، اس وقت جو ہمارے یہاں علماء بیٹھے ہیں ان میں کوئی ایک کہہ دے کہ میں اسے امیر اہل سنت تسلیم کرتا ہوں۔ آپ تسلیم کرتے ہو؟ ارے جب یہ چند علماء نہیں تسلیم کرتے تو ان کے اساتذہ جو ہے وہ کہاں سے تسلیم کرتے؟
اور سارے اساتذہ کے جو اساتذہ اس دور میں تاج الشریعہ ہیں، وہ کیسے اسے تسلیم کریں گے؟ وہ کیسے تسلیم کریں گے؟ وہ ظالم پہلے اس خبیث نے اپنی مجددیت کا اعلان کروایا، کتابوں میں آج بھی مجدد لکھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد 100 قدم آگے بڑھا تو اپنے اوپر سلام کا نذرانہ بھجوا رہا، سلام کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، اے میرے محبوب جاؤ اور الیاس ستار کو میرا سلام پہنچا دو۔ اب یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ اب آگے بڑھتے بڑھتے ایک کتاب ایسی ظالموں نے لکھ ڈالی جس میں امیر اہل سنت مولانا الیاس صلی اللہ تعالی علیہ باذ اللہ رب العالمین، کہاں ہے علماء ہمارے؟ کیوں سو رہے ہو؟ اٹھو، تمہارا حق کیا ہے؟ تمہارے اوپر کیا فرض ہے؟ ایک تاج الشریعہ ہی نہیں، جتنے بھی احمد رضا کے وفادار ہیں، عالم ہیں، وہ اپنے علم کا حق ادا کریں، اور اگر نہیں تو میدان محشر میں تم ہوگے اور احمد رضا ہوں گے۔ آج صرف مفتی بشیر صاحب نہیں، یہ شیر ناگور مفتی محمد فخر الدین ایک یہ نہیں، جو بھی آج ان کی مخالفت میں بولتا ہے، ظالم انہیں دھمکیاں دیتے ہو، سراج ملت کو دھمکیاں آتی رہتی ہے، لیکن یاد رکھو کیا دبے جس پہ حمایت نہ ہو، بن جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سراج ملت۔ یاد رکھو ہم تو اس خانوادہ رضا کے غلام ہیں جس خانوادے نے ہمیشہ شریعت کی پاسبانی کا حق ادا کیا۔ سرکار مفتی اعظم کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ حرام سے بچنا، ارے حرام تو بہت بڑی بات ہے۔ سنت کے خلاف اگر کسی کا کوئی عمل ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ ولی جنید بغدادی کی بارگاہ میں 13 سال رہا، خادم جانے لگا سرکار جا رہا، کہا کیوں؟ کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ کہا ٹھیک ہے جا، لیکن جاتے جاتے ایک چیز بتا دو، کوئی عمل میرا شریعت و سنت کے خلاف پایا؟ کہا نہیں۔ کہا یہی تو کرامت ہے، اب چلا جا۔ اللہ اکبر، مفتی اعظم کی ذات۔ حال یہ ہے، کسی سنی ہوئی بات نہیں کہتا رہا ہوں، عرس حامدی ہے، علماء کی جماعت ہے، سرکار کے کاشانے اقدس میں ہم لوگ سرکار کے سرہانے کھڑے تھے، حضرت کی طبیعت سخت علیل تھی، سرکار آرام فرما رہے تھے، اور اتنے میں حضور ریحان ملت تشریف لاتے ہیں، ایک صاحب اپنے ساتھ لاتے ہیں، لائے سرکار کے قریب کھڑا کیا اور سرکار سے عرض کیا کہ حضور یہ سید عبداللہ صاحب ہیں، بریلی میں آج ہی کلیکٹر بن کر کے تشریف لائے۔ اتنا کہا، سرکار نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، جلال میں آ گئے، جو بغیر سہارے اٹھ نہیں پا رہے تھے فوراً اٹھ بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد وہ کلیکٹر جو پہلی ہی رات تھی وہ ٹائی پہنا ہوا تھا، کیا پہنا؟ ہاتھ کی ٹائی کو پکڑا، خوب زور سے اسے جھنجھوڑا، کہا ٹائی نکالو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو،
اس لیے کہ اسلام میں اس کا پہننا حرام ہے، جب تک اس میں رہتا ہے وہ خارج اسلام رہتا ہے۔ فوراً ٹائی اس نے نکالا، کلکٹر ہے، حوالدار نہیں، کوئی مولوی صاحب نہیں تھے، کلکٹر شہر کا مالک تھا، پوری بریلی کا مالک بن کے آیا۔ ریحان ملت خاموشی کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے، بولے میں اسی لیے تو لایا تھا، اسی لیے لایا۔ ریحان ملت مسکرا رہے تھے۔ اب اس کلکٹر نے فوراً ٹائی نکالی، رکھ دیا، کہا سرکار معاف فرما دے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کلمہ پڑھو۔ کلمہ پڑھایا، اور اسی کے بعد ریحان ملت نے فرمایا سرکار غلامی میں قبول کر، مرید کر لیا۔ اب آپ اب محبت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں سید صاحب فقیر کا کچھ نہیں ہے، فقیر نے جو کچھ کہا آپ ہی کے نانا کا حکم آپ کو سنا دیا، آپ کے نانا کا جو حکم تھا وہ میں نے سنا دیا ہے، ہم تو اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر دعائیں دی سرکار نے، بڑی دیر تک دعاؤں سے نوازا، پھر چلے گئے۔ جو ایک حرام کو نہ دیکھنا پسند کرتا ہو کیسا شریعت کا پاسبان ہوگا؟ یہ ایسا پاسبان وہی صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں امیر اہل سنت تھا، اور آج ہے یہ ظالم ٹی وی پر آوے بڑے اسٹائل کے ساتھ ہے، لگتا تھا کسی فلم کا ڈائریکٹر آ رہا ہے، ڈانسر آ رہا ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین نئی نسل کو گمراہ کر رہا ہے۔ آج مولویوں کی یہ جرات ہو گئی کہ مسجدوں کے اندر ٹی وی ویڈیو لا کر کے فوٹوگرافی ہو رہی ہے اور پرانے طریقت کے جا رہے ہیں۔ ہم کسی بھی ایسے پیر کو نہ کل ہم نے مانا تھا نہ آج ماننے کو تیار ہے، ہم اس دور میں اسی پیر کو پیر مانتے ہیں جو صحیح معنی میں مسلک اعلی حضرت کا پاسبان۔ دوستوں بزرگوں، حرام ہے، بہت سے علماء نے قلم چلایا، ہمارے ناگپور کے شیر نے بھی قلم چلایا۔ یہ دیکھیے شعاعی پیکر کا حکم، یہ کیا بولتے ہیں؟ فوٹو اتارنا حرام۔ یہ تو اس میں فوٹو نہیں ہے، یہ ایک شعاع ہے، اس کی ایک جھلک آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور اس پر جو ہے جو ہم بمبئی کے اور مہاراشٹر کے بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے مقررین، مفکرین، وہ بھی پھسلے، نہیں جائز ہے۔ بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ ویڈیو کے ذریعے اسلام پھیلا رہے ہیں۔ سن لو، اسلام ویڈیو کے ذریعے نہیں پھیلا، اسلام روحانیت سے پھیلا، روحانیت سے پھیلا۔ اس کا محتاج نہ کل تھا اسلام۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلی میں رہے، نہ پاکستان گئے، نہ افریقہ گئے، نہ جاپان گئے، کہیں نہیں گئے، مگر آج دنیا کے چپے چپے پر امام احمد رضا کا سکہ چل رہا ہے۔ کیسے؟ کہا یہ روحانیت ہے، یہ روحانیت، یہی روحانیت ہے۔ ظالم کہتا ہے یہ تو ایک شعاع ہے، ایک جھلک ہے۔ بہت سے لوگوں کے قلم بکھرے، اور قلم ایسے نہیں بکتا ہے، قلم وہ کل بھی ابو جہل نے بھی حق کو خریدنا چاہا دولت کی بنیاد پر، اور آج بھی خریدا جا رہا ہے۔ اور ان ظالموں نے، ان اتاریوں شیطانیوں نے ہمارے جماعت کے بڑے بڑے مولویوں کو ہزاروں روپوں پر خرید لیا ہے، چاہے وہ ہماری جماعت کی بڑی درسگاہ کیوں نہ ہو۔ اگر وہ درسگاہ بھی اگر اپنے بزرگوں کے اصولوں سے ہٹ جائے گی تو ہم اس جماعت کو، اس ادارے پر شریعت کو بیان نہیں کر سکتے۔
پہلے شریعت ہے. ہم نے اس لیے کہ ادارے شریعت کی پاسبانی کے لیے کھولے جاتے ہیں. آج وہیں سے یہ فتاوے جاری ہوں کہ اس کا دیکھنا جائز ہے, ویڈیو پہ آنا جائز ہے, اسے حرام کہنا غلط ہے, بلکہ اس کو دیکھو ثواب ملے گا. تمہارے شیر ناکور نے قلم اٹھایا اور ایک کتاب لکھ ڈالی, شعائی پیکر کا حکم. اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد اس مجاہد نے چیلنج کیا, کسی کے دم میں دم ہو یا جس کو تم نذرانے دے کر کے جائز لکھوا رہے ہو اس مولوی میں اگر دم ہے تو اس کتاب کا جواب دے. کوئی جواب نہ دے سکا. بڑی فکر ہے ان کو. اب تک تو سوچتے رہے کہ بمبئی میں نہ آوے. سراج ملت نے بلا ہی لیا. اب آپ کے سامنے وہ ہے اور یہ شعائی فیکر بھی ہے, مگر آپ یہاں سے سنو گے یہاں سے نکال دو گے. اس لیے بہتر یہی ہے, میں نے ان سے کہا تھا جب آنا تو مسالہ لے کر کے آنا تاکہ مسالہ قوم تک پہنچے. تو یہ بہت کم کی 100-200 ہے بس, آپ لے کر کے جائیں گے نا. 100 عدد ہے صرف, اور صرف 25 روپیہ دیا. اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے یہودی ریال نہیں, ہمارے پاس کہیں اور کا ریال نہیں ہے, زکات و فطرے کی رقم نہیں. یہ تو ایسا فقیر ہے ظالم. صدقہ ہم کو دو, زکات ہم کو دو, فطرہ ہم کو دو, خیرات ہم کو دو. جھولا بہت بڑا ہے. یہ چلتے ہیں نا 2 جھوڑے بازو میں اور 2 جھولا اوپر میں, ایک میں صدقہ, دوسرے میں خیرات, تیسرے میں زکات اور چوتھے میں فطرہ اور سارا مال. اور یہ ہمارے علماء اب تو کھال آ رہا ہے. 11 مہینہ سنیوں کا کھال کھینچتے ہیں اور 12ویں مہینے میں بکروں کا کھال کھینچ کر لے جاتے ہیں. ادارے بند ہو رہے ہیں. پاکستان میں بہت سارے ادارے بند ہو رہے ہیں. سنیوں بمبئی میں بھی ادارے بند ہو رہے ہیں, سسکیاں لے رہے ہیں. علماء توجہ فرمائیں, ان کا مکمل بائیکاٹ کریں. اگر تاج الشریعہ کے ہو تو, اگر تاج الشریعہ کے نہیں ہو چھوڑ دو, کہیں جاؤ چلے جاؤ. اور پھر دیکھو کس بھیڑ کے نام سے جولی بڑھتی ہے. جھولی بھی بھرے گی احمد رضا سے, پیٹ بھی بھرے گا احمد رضا سے, وہی اختار سے نہیں. اس لیے علماء سے کہوں گا ہوش کی دوا لے لیں, ورنہ وہ دن قریب ہے جب مسلوں سے تمہیں ہٹایا جائے گا. ہو رہا ہے, مدارس سے تمہیں ہٹایا جائے گا, کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. اس لیے ہوش میں آؤ اور اپنے بزرگوں کا دامن کرم تھام لو. تاج الشریعہ کے اگر ہو, تاج الشریعہ کے ہو, ہاتھ اٹھا دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوستو بہت اب جو لالی پاپ کا زمانہ آ گیا. ایک سمیہ گراؤنڈ میں لالی پاپ دکھا رہا ہے. اب تیسری 1 ہفتے کے بعد یہ آزاد میدان میں بتائے وادی نور, اب یہاں بھی لالی پاپ آ رہی ہے. عشق رسول سمجھنے کے لیے, سنتیں سمجھنے کے لیے, اسلام سمجھنے کے لیے. سن لے, کہنے والے نے خوب کہا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا, ارے جس سندھ چلے جاؤ علاقہ رضا. دوستو لالی پاک دے رہا ہے کہ آزاد میدان میں چونکہ آزاد لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اسے نام بدل رہا ہے وادی نور. ارے واہ, کہیں بھی چلے جا وادی رضا کی ہے. نام بدلنے سے کہا مالک نہیں بدلے گا, پوری دنیا میں احمد رضا کا نام ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیا. غریب نواز کانفرنس
تم سے مطالبہ کرتی ہے اسلام پر قائم رہو. اور اسلام کی جو روح ہے اسلام، جب وہ ختم ہو رہا تھا اس کی پاسبانی احمد رضا نے کی ہے. اس مشن پر بھی قائم رہو. جانے کے بعد آپ کو یہ کتاب لے کر کے جانی ہے. 25 روپیہ دیا. کتنا؟ بھلے کم ہو لیکن آج زیادہ ہے. یہ دیکھنا ہے کہ مال چونکہ کم ہے اس لیے زیادہ ہے. دیکھتے ہیں کون کون لیتا ہے. اچھا اب یہ بتاؤ، ایک طرف شیر ناگپور اور ایک طرف شیر کلکتہ، شاعروں کے جگ کا امام شیر بنگال. اب کون سے شیر کو پسند کروں گے؟ ناگپور بھی ہے. تو میں سوچتا یہ ہوں آپ دونوں کو چاہیں گے. تو سب سے پہلے جو ہے میں شیر بنگال کو پیش کرنے جا رہا ہوں، مگر اس وعدے کے ساتھ ایک آپ سے وعدہ لوں گا کہ مدرسے کے بہت سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی نیت سے آئے ہیں کہ سن کر کے بھاگ جائیں گے. جن کو بھاگنا پہلے بھاگ جاؤ، ورنہ میں مسجد کا دروازہ میں تالا لگوا دوں گا. آج ہی مولانا جناب اسد اقبال نے مجھے ایک بات بتائی کہ کلکتہ میں ہمارے ایک مولانا علامہ شریف الرحمان صاحب تشریف لائے. امام شریف الحسن صاحب قادری رضوی ماشاءاللہ بڑے زبردست عالم دین، بڑا مجمع رہتا تھا ان کے لیے جمعے کی نماز میں. جب آ جاتے تھے تو دروازہ بند کر دیتے تھے، تالا، کوئی نہیں جا سکتا. فرض پڑھو، سنن ادا کرو، نفل پڑھو، دعا پڑھو، سلام پڑھو، مصافحہ کرو، پھر جاؤ. ماشاءاللہ. تو اگر آپ لوگ ایک بھی مدرسے کا بچہ نہیں اٹھے گا، کہاں محمدیہ کا ہو یا اشرفیہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اٹھے گا نہیں. بیٹھے رہو گے نا، بیٹھے رہو گے. اس لیے میاں، اس لیے طلبہ، تم مستقبل کے مفسر ہو، بننے والے ہو. تم ہی مستقبل کے محدث بننے والے ہو، تم ہی مستقبل کے فقیہ بننے والے ہو. اگر سے یہ مزاج اگر تم کو نہیں ملا تو تم بھی کہیں سلا کلی نہ بن جاؤ. اور یہ مزاج سن لو قسم خدا کی، اگر تمہیں ملے گا بمبئی کی دھرتی پر تو پھول گلی مسجد سے ملے گا. لوگ بولتے ہیں یار یہ پھول گلی میں بڑا لفڑا ہے، لوگ آتے ہوئے روکتے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا سنو، گلاب کا پھول جو ہے پھولوں کا بادشاہ ہے، لیکن اے مولا تو نے اس گلاب میں چاروں طرف کانٹے کیوں رکھے؟ بغیر کانٹے کا کوئی گلاب نظر دکھا دے میرے کو. حفاظت کے لیے بڑی نازک چیز ہے. یہاں بھی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت ہے، عشق رسول ہے، غوث و خواجہ کی محبت ہے، احمد رضا و مفتی اعظم کا جام ہے، بریلی کی عظمتیں ہیں، جنت کا جو دروازہ ہے اس کی پہچان کرائی جاتی ہے. چاٹے طرف کانٹے ہیں، برا لگتا ہے. مت جانا. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے یار آج کل یہ پھول گلی میں کیوں نماز پڑھتا ہے. چونا بچے میں نماز پڑھے تو بولے واہ 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 واہ. میں نے کہا اصل میں اس کا ایک گراہک کم ہو گیا، اس لیے اس کو افسوس ہوتا ہے. دوستو بہرحال آپ کے سامنے بمبئی شہر کی دو عظیم ہستیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. سب سے پہلی ذات حضور ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری خلیفہ اعلی حضرت کے چہیتے شاگرد حضور مفتی بلال احمد صاحب قبلہ، جو الحمدللہ بمبئی کے سرزمین پہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے. اور دوسری ذات ہے حضرت علامہ استاذ العلماء علامہ مفتی شعبان علی صاحب قبلہ نعیمی کی صدر الافاضل کی ساری برکتیں لے کر حاضر آئے ہیں.
ایک طرف مفتی اعظم کی خلافت ہے تو دوسری طرف صدر الافاضل کے شہزادگان کی خلافت اجازت. یہ ساری نعمتیں رحمتیں برکتیں ان کی ذات میں موجود ہے. ان کی زیارت کیجیے, علماء سے سنیے, ایک ساتھ دونوں کام کیجیے. یہ کہیں جاتے نہیں ہیں, لیکن خواجہ کی بات تھی, خواجہ نے بھیج دیا جاؤ تم چلے جاؤ. اس لیے کہ یہ آج جو ظالم یہ بک رہا ہے, یہ اتاری اور یہ جاہلوں کی جو جماعت ہے جو کتاب لے لے کر کے گھوم رہی ہے, سنڈاس گٹر ہر جگہ ٹیبل پر کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث کو اتنا ہلکا کر دیا, اتنا ہلکا کر دیا, اللہ اکبر. سوچو تو وہ یہ کہتا ہے علماء نے کیا کام کیا, علماء نے کیا کام کیا, کام تو انہوں نے ہم جیسے لوگ. ارے یہ علماء وہ ہے جنہوں نے علم کی میراث خود پائی تو اپنی میراث کو دوسروں تک پہنچایا. علماء پیدا کیے اور پیدا کرنے کے بعد دین کے سپاہیوں کو پیدا کیا ہے. اگر یہ چلے جائیں تو پھر کون آئے؟ علماء اٹھتے چلے جائیں گے, قیامت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرمائے, ان دونوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. یہ خواجہ کا کرم ہے, یہ خواجہ نے ان دو بزرگ ہستیوں کو آپ کی نگاہوں کے سامنے بھیج دیا. اللہ تعالیٰ انہیں شفا و کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب آپ کے سامنے شاعر اہل سنت شہنشاہ ترنم جناب اسد اقبال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار خواجہ غریب نواز کانفرنس, علماء اہل سنت, مرکز اہل سنت, سنیوں کا مرکز. ہمارا مرکز کیا ہے؟ بریلی شریف. ایک آواز رہے, یہ 1000 مرکز بناتے رہیں, ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو. ہمارا نعرہ بریلی چلو, ادھر چلو. اس لیے ہماری قسمت کتنی ہے, ایک مرتبہ دامن ملا, قیام مرتے دن تک قادری برکاتی ہو رضوی ہو گئے. اور ان کی قسمت کیسی پھوٹی کہ مرید بھی ہوئے تو ہونے کے بعد کیا ملا؟ اتاری. بتاؤ, سب نقلی اتر, نقلی مار میں نقلی مال ملے گا. اللہ تعالیٰ اس ظالموں سے بچائے. سب بولو, کسی کو تکلیف ہو تو وہ بھی بول دے. ان کے کوئی ایجنٹ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو پہچان رہا ہوں. میں اسی محلے کا ہوں نا, اور مرکز شیطانی قریب ہے, میں پہچان رہا ہوں. اگر حق پر ہو, اگر اللہ تعالیٰ نے حق کا دروازہ جو ابھی کھلا رکھا ہے اس کا صدقہ میں تم کو دے دے تو آج دروازہ کھول دو اور خواجہ کے صدقے میں اندر گھس جاؤ, توبہ کر لو اور اس کو اٹھا کر پھینک دو. یہ سنت نہیں ہے. اگر سنت ہے ہری والو کالا باندھنا شروع کرو. نہ 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 نہ, یہ ہماری پہچان ہے. پتا چل گیا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. یہ کتنے بڑے جھوٹ ہیں, ہے کہ نہیں جھوٹ ہے؟ بولو بھائی. ہاں